لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله مولانا العظيم وقيل للنبي صلى الله عليه وسلم ما الصراط المستقيم وقال صلى الله عليه وسلم ما أنا عليه وأصحابي وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم بزرگوں اور عزیز دوستو، آج 22 نومبر 1985 ہم یہاں پشاور میں دعوت و تبلیغ کی نسبت سے جمع ہیں. چونکہ جمعہ کی نشست ہے، اس میں وقت اتنا مختصر اور محدود ہوتا ہے کہ کوئی طویل بات تو اس میں کہی نہیں جا سکتی. جو چند گوشے میں آپ کی خدمت میں قرآن و سنت سے عرض کرنا چاہتا ہوں، اس کے لیے میں نے آپ کے سامنے سورہ فاتحہ کا آخری حصہ تلاوت کیا اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے سامنے میں نے پیش کرنے کی سعادت حاصل کی. سورہ فاتحہ بہت مختصر سی سورہ ہے جس کی کل 7 آیتیں ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سورت پورے قرآن کا خلاصہ ہے. قرآن کریم کے 30 پاروں میں جو بات تفصیل کے ساتھ بیان کی گئی ہے، اس کی روح ان 7 آیتوں میں اللہ نے ارشاد فرما دی. عبادات میں آپ نے دیکھا کہ اس سورت کو اتنی اہمیت دی گئی کہ نماز کی ہر رکعت میں اس کا پڑھنا ضروری قرار دیا گیا. اس سے اللہ کی مشیت یہ ہے
کہ آپ نماز کی ہر رکعت میں جب سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں گے تو قرآن کا خلاصہ آپ کے ذہن میں ہر وقت تر و تازہ رہے گا. اہدنا الصراط المستقیم، یہ بندے کی اپیل ہے، درخواست ہے اور مطالبہ ہے اپنے رب کی بارگاہ میں. اس سے اگلا حصہ اس کی تکمیل ہے یا تتمہ ہے، اور اس کا پہلا حصہ اس کی تمہید ہے. گویا انسان نے اپنے رب سے جب کچھ مانگنا چاہا تو پہلے اس کی تعریف کی. ہر اچھا سوالی اپنے داتا کی تعریف کرتا ہے، اور یہ تو اتنا مہربان داتا ہے کہ اس نے اپنے در پر سوالی بن کر آنے والے بندے کو مانگنے کا طریقہ اور سلیقہ خود سکھایا کہ حسن طلب سوال کی روح ہے. اہل نظر نے لکھا ہے اور کہا ہے اگر مانگنے والے کو سلیقہ نہ ہو، ڈھنگ نہ آئے اور طریقہ نہ آئے تو داتا کے فیاض ہونے کے باوجود ناکامی کا اندیشہ ہوتا ہے. اللہ نے اپنے بندے کو سوالی بن کر جب اپنے در پہ آتا ہوا دیکھا تو مانگنے کا ڈھنگ خود سکھا دیا کہ اس انداز میں لب کھولو کہ محرومی کا امکان ہی باقی نہ رہے. چنانچہ اللہ کے ودیت کردہ سلیقہ کے جب انسان سوالی کی حیثیت سے، عابد کی حیثیت سے اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کی زبان پر یہی جملہ آتا ہے. فرمایا الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اسی ایک کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے. الحمدللہ رب المسلمین رب المؤمنین رب الانبیاء والمرسلین یا رب الاولیاء والمتقین نہیں فرمایا، رب العالمین، سارے جہانوں کا پیدا کرنے والا اور پالنے والا ہے. سب کو نوازتا ہے، اپنوں کو بھی پرایوں کو بھی، وفاداروں کو بھی غداروں کو بھی، نمک حلالوں کو بھی رزق دیتا ہے، رزق نمک حراموں پہ بھی بند نہیں کرتا. عبادت گزاروں کو بھی رزق دیتا ہے. جاؤ پاکستان میں آ بھی جائے تو جانے کا انتظار کرو. کیوں پتہ نہیں تم اتنے سادہ ہو، بجلی کے بغیر جی نہیں سکتے ہو. عبادت گزاروں کا بھی رب ہے لیکن گناہ گاروں پہ بھی رزق بند نہیں کرتا. ہاں، صالحین کا بھی رب ہے لیکن خطا کاروں پہ بھی رزق بند نہیں کرتا. اپنے خلیل کا بھی پروردگار ہے لیکن رزق نمرود پہ بھی بند نہیں کرتا. اپنے موسیٰ کا بھی رزاق ہے لیکن رزق فرعون پہ بھی بند نہیں کرتا. اپنے محبوب کا بھی رب ہے لیکن رزق ابو جہل پہ بھی بند نہیں کرتا.
الحمدللہ رب العالمین۔ پشاور والوں، میں تو کہا کرتا ہوں اس کی ربوبیت کی یہ ادا کتنی عجیب ہے کہ اپنے دوستوں کو دال ساگ پہ خوش کر لیتا ہے، دشمنوں کو مرغے کھلاتا ہے، اپنے پیاروں کو، اپنے دوستوں کو خس و خاشاک کی جھونپڑیوں میں خوش کر لیتا ہے، دشمنوں کو محلات عطا کرتا ہے، اپنوں کو بھی دیتا ہے، دشمنوں کو بھی مایوس نہیں کرتا، سب کا رزاق ہے، سب کا۔ الرحمن الرحیم، دیتا بھی سب کو ہے اور دیتا بھی ناراض ہو کر نہیں، غصے سے نہیں دیتا، پیار سے دیتا ہے۔ جیسے آپ کے پیچھے کوئی مانگنے والا پڑ جائے تو آپ تنگ آ کے پھینک دیتے ہیں روپیہ، لیکن وہ ایسا داتا ہے، آپ سے کوئی مانگے تو آپ ناراض ہو جاتے ہیں، نہ مانگے تو آپ خوش ہوتے ہیں، لیکن اس سے اگر کوئی نہ مانگے تو ناراض ہو جاتا ہے، مانگے تو خوش ہو جاتا ہے۔ اس نے اپنے در رحمت پہ موٹے حروف کے ساتھ لکھ دیا ہے، ادعونی استجب لکم، مجھے پکارا کرو، مجھ سے مانگا کرو، میں تمہاری دعا و پکار کو سننے کے لیے ہر وقت انتظار کرتا ہوں۔ اگر تمہارے گناہ بہت ہیں تو میری رحمت کا بھی کوئی ٹھکانہ نہیں۔ کتنے پیار سے قرآن کریم میں اپنے پیغمبر سے فرمایا، نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو بتا دیجئے میرے محبوب، اگر تم بہت گناہگار ہو تو تمہاری خطائیں اور تمہارے گناہ میری رحمت کا تو مقابلہ نہیں کر سکتے۔ آؤ نہ کبھی میرے در پہ سر جھکاؤ، میرے حضور دامن پھیلاؤ، میں تو اپنے در پہ آنے والوں کو تانا بھی نہیں دیا کرتا، جب کوئی سوالی بن کر میرے در پہ آتا ہے تو میری رحمت گوارا نہیں کرتی کہ میں اسے مایوس کر دوں۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، قرآن کریم خطا کاروں کو، گناہگاروں کو تسلی دے رہا ہے، اگر تم نے بہت خطائیں کی ہیں تو پھر بھی اس کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اور پشاور کے دوستو، باقی جہاں جاؤ گے لوٹے جاؤ گے، لوگ کہیں گے کچھ لے کے آؤ گے تو کچھ لے کے جاؤ گے، خالی ہاتھ آؤ گے تو خالی ہاتھ جاؤ گے، لیکن یہی در ہے جہاں سے ہر وقت صدا آتی ہے، کچھ نہ لے کے آؤ سب کچھ لے کے جاؤ، خالی ہاتھ آؤ دامن بھر کے جاؤ۔ باز آ باز آ ہر آنچ ہستی باز آ، گر کافرو گبرو بت پرستی باز آ، درگہ ماں درگہ نومیدی نیست، صد بار اگر توبہ شکستی باز آ،
گناہگار اگر 100 مرتبہ بھی توبہ کر کے توڑ دی ہے تو مایوس ہونے کی کوئی بات نہیں. ایک مرتبہ پھر میرے در پہ آ کے دیکھ، جبین نیاز جھکا کے دیکھ، طلب کا دامن پھیلا کے دیکھ، ندامت کے اشک بہا کے دیکھ، میرے لطف و کرم کو آزما کے دیکھ. تیرے آنے میں دیر ہے، میرے راضی ہونے میں دیر نہیں ہوگی. پشاور کے روشن ضمیروں، کوئی داتا اتنا مہربان نہیں ہو سکتا جتنا یہ مہربان ہے. حدیث قدسی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے بات روایت کی ہے. میرا رب کہتا ہے، صحابی تو کہتے ہیں نا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ، اور یہ ہے عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تعالی، اللہ نے فرمایا ہے. فرمایا جب کوئی بوڑھا گناہگار میرے در پہ سوالی بن کے آتا ہے، جس نے ساری زندگی بغاوت میں گزاری، جس کے نامہ اعمال میں ایک بھی سجدہ نہیں، ساری زندگی تکبر میں گزار دی، جوانی کا نشہ تھا، شباب کی مستی تھی، دولت کی ترنگ تھی، برادری اور لیڈری کا غرور تھا، رگوں میں گرم گرم خون دوڑتا تھا، حالات موجود تھے، اولاد جوان تھی، سوسائٹی اور معاشرے میں سٹیٹس تھا، ایک سٹینڈرڈ تھا، مقام تھا، کبھی بھی اللہ کے حضور سجدہ ریز نہیں ہوا. لیکن اب زندگی کی شام ہو گئی، آنکھوں سے بینائی چلی گئی، کانوں سے سنوائی چلی گئی، زبان سے گویائی چلی گئی، دماغ شل ہو گیا، کمر جھک گئی، ہاتھ لرزنے لگے، پاؤں کانپنے لگے، لوگوں نے بھی نظریں پھیر لیں، اولاد بھی پرواز کر گئی، جیب بھی خالی ہو گئی. اب رات کی تنہائی میں مایوسی کے عالم میں ساری دنیا سے کٹ کر یہ بوڑھا گناہگار رب العالمین کی بارگاہ میں آیا ہے. کہتا ہے تنگ دستی کے جو عالم میں گھبراتا ہوں، پردرے غیر پہ جاتے ہوئے شرماتا ہوں، ہاتھ پھیلانے میں محتاج کو غیرت کیسی، شرم اتنی ہے کہ بندہ تیرا کہلاتا ہوں. الہ العالمین اس قابل تو نہیں ہوں کہ تیرے سامنے ہاتھ پھیلاؤں، دامن میں ایک بھی خوبی نہیں، لیکن الہ العالمین تجھ سے نہ مانگوں تو کس سے مانگوں؟ اپنے سوا کوئی در بھی تو بتانا جہاں جا کے آنسو بہاؤں. فرمایا میرے محبوب جب یہ بوڑھا میرے در پہ آ کر روتا ہے اور ہاتھ پھیلاتا ہے، اچھی طرح جانتا ہوں اسے، بہت اچھی طرح جانتا ہوں، لیکن آج اسے مایوس واپس کر دوں، آج اسے خالی ہاتھ لوٹا دوں، میری رحمت گوارا نہیں کرتی. مجھے اس کے سفید بالوں سے حیا آ جاتی ہے.
کوئی بگڑا ہوا نافرمان بیٹا سال ہا سال کے بعد جب گھر لوٹ آئے، جدائی کا مارا ہوا باپ اپنے نافرمان بیٹے پر اتنا جلدی راضی نہیں ہوتا جتنا رب العالمین اپنے گناہگار بندے پہ جلدی راضی ہو جاتا ہے۔ الرحمن الرحیم، دیتا بھی سب کو ہے اور دیتا بھی ناراض ہو کر نہیں، پیار کے ساتھ ہے، شفقت کے ساتھ عطا کرتا ہے۔ اب تیسرا جملہ انسان کی زبان پہ آیا، مالک یوم الدین، جزا و سزا کے دن کا مالک و مختار بھی تو، سارا اختیار تیرے پاس۔ مالک یوم الدین، جزا و سزا کے دن کا مالک و مختار کون؟ سارا اختیار تیرے پاس۔ لا تزر وازرۃ وزر اخری، سب کانپ رہے ہوں گے، سب لرزہ بر اندام ہوں گے، نبی، رسول، ولی، صدیقین، شہداء سب کانپ رہے ہوں گے، ایک ہی صدا گونجے گی، لمن الملک اليوم، آج کس کی ملکیت ہے، آج کس کی حاکمیت ہے، آج کس کی بادشاہی ہے۔ کوئی لب کشائی کی جرات نہیں کر سکے گا اس کے سامنے، بس ایک ہوگا جو زارو قطار آنسو کی برسات میں سجدہ ریز ہوگا۔ رب العالمین دیکھیں گے میرا محبوب رو رہا ہے، فرمائیں گے محبوبم ارفع راسکا، اب تیرے آنسو دیکھے نہیں جاتے، اب تیری عاجزی دیکھی نہیں جاتی، اب تیری تواضع دیکھی نہیں جاتی، اب تیری بے قراری دیکھی نہیں جاتی۔ روتا کیوں ہے میرے محبوب؟ تو انبیاء کا امام ہے، تو رسولوں کا مقتدا ہے، تو صدیقین کا مقتدا ہے، تو شہداء کا مقتدا ہے، روتا کیوں ہے میرے محبوب؟ رحمت للعالمین فرمائیں گے میرے معبود روتا اس لیے ہوں کہ میرے نام لینے والے جہنم میں جا رہے ہیں، میرے نام لیوا جہنم میں جا رہے ہیں، ان کی زبان پہ میری نسبت ہے، میرا نام ہے، میں کیسے گوارا کر لوں کہ انہیں جہنم میں جانے دوں اور خوش رہوں؟ رب العالمین فرمائیں گے ارفع راسکا، میرے محبوب سر اٹھاؤ، سل تو ہوتا پھر مانگو نا، تجھ سے بہتر مانگنے والا کوئی نہیں، مجھ سے بہتر دینے والا کوئی نہیں، تو مانگتا جا میں دیتا جاؤں گا، تجھ سے بہتر سوالی کوئی نہیں، مجھ سے بہتر دینے والا کوئی نہیں۔ پشاور والوں آنسو بھی منظور، سجدہ بھی منظور، عاجزی بھی منظور، تواضع بھی منظور، لیکن فرمایا سل، آپ مانگیے داتا میں خود رہوں گا۔ یہ نہیں فرمایا کہ سر اٹھاؤ جو جی میں آئے کر دو، جس کو چاہو جہنم میں ڈال دو، جس کو چاہو جنت میں ڈال دو، نہیں، فرمایا تیرا سجدہ بھی منظور، تیرے آنسو بھی منظور، لیکن اختیار میرے اپنے پاس ہوگا۔ تو مانگ، تجھے مانگنا اچھا لگتا ہے، میں دوں، مجھے دینا اچھا لگتا ہے۔ مانگنا تیرا منصب، دینا میرا منصب، اختیار میرے اپنے پاس ہوگا، جسے چاہوں گا بخش دوں گا، اور جسے میں نہ بخشوں پیغمبر بھی معافی مانگے تو معاف نہیں کرتا۔ مالک یوم الدین، جزا و سزا کے دن کا مالک و مختار بھی کون؟ جزا و سزا کے دن کا مالک و مختار بھی کون؟ مالک یوم الدین۔ یہ تمہید تھی، اب انسان اور قریب ہو گیا اپنے مالک کے۔ ایک نازک وعدہ کیا کچھ مانگنے سے پہلے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہم
تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ یہ نہیں کہ مسجد میں تو تیری عبادت کرتے ہیں اور مسجد سے باہر کوئی قبر بڑی نظر آ گئی تو وہاں جھک جائیں، کوئی شخصیت بڑی نظر آ گئی تو وہاں جھک جائیں، کوئی درخت گھنا اور بڑا نظر آ گیا تو وہاں جھک جائیں، کوئی جھنڈی رنگین نظر آ گئی تو وہاں جھک جائیں نہ۔ ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ مسجد کے اندر بھی تو معبود، مسجد کے باہر بھی تو معبود، گھر میں بھی تو معبود، شہروں میں بھی تو معبود، جنگلوں میں بھی تو معبود، زندگی کے سفر میں ہر لمحے پر تو مسجود، تو معبود۔ ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور چاور کے دوستوں، میں اعتماد کے ساتھ وثوق کے ساتھ آپ کو یقین دلاتا ہوں، سورہ فاتحہ کو سمجھ لو، بہت ساری بیماریوں کا علاج ہو جائے گا، بہت ساری بیماریوں کا علاج ہو جائے گا، لیکن سمجھ لو اسے، ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے۔ کیا مطلب؟ تیرے سوا کوئی مسجود نہیں، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تیرے سوا کوئی دستگیر نہیں، تیرے سوا کوئی ہر جگہ موجود نہیں، تیرے سوا کوئی کار ساز نہیں، تیرے سوا کوئی حاجت روا نہیں، تیرے سوا کوئی مشکل کشا نہیں۔ وعدہ کیا بندے نے اپنے رب سے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہمارا معبود تو ہی، ہمارا معبود تو بھی نا، ہمارا معبود تو ہی، ہماری جبین کی عاجزیوں کے لیے سچا مسجود تو ہی۔ بزرگوں سے محبت ہوگی لیکن سجدہ تیرے سوا کسی کا نہیں کریں گے، والدین سے محبت ہوگی لیکن سجدہ تیرے سوا کسی کا نہیں کریں گے، استاد سے محبت ہوگی لیکن سجدہ تیرے سوا کسی سے۔ اور پشاور کے دوستو، اگر اللہ کے بعد کوئی ہستی اس قابل ہوتی کہ اس کے آگے سر جھکانے کی گنجائش ہوتی تو پھر اس آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم اس کے حقدار تھے کہ صحابہ حضور کے آگے تعظیماً سر جھکاتے۔ اور صحابہ نے پوچھا ایک مرتبہ، اللہ کے رسول، ہم دیکھتے ہیں کہ عرب کے وڈیروں کے سامنے رعایا تعظیماً جھکتی ہے، وَأَنْتَ حَقُّ أَنْ يُسْجَدَ لَكَ، تو پھر آپ اس سے زیادہ حقدار ہیں کہ ہم آپ کے سامنے سر جھکایا کریں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لَوْ كُنْتُ آمُرُ أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ النِّسَاءَ أَنْ يَسْجُدْنَ لِأَزْوَاجِهِنَّ۔ شریعت میں گنجائش ہوتی اللہ کے بغیر، اللہ کے سوا کسی اور کے سجدے کی گنجائش ہوتی تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ تعظیماً اپنے خامند کا سجدہ کیا کریں، لیکن میری شریعت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ کوئی بیوی خامند کا سجدہ نہیں کر سکتی، کوئی شاگرد استاد کا سجدہ نہیں کر سکتا، رعایا حاکم کا سجدہ نہیں کر سکتی، اولاد والدین کا سجدہ نہیں کر سکتی، امتی نبی کا سجدہ نہیں کر سکتا، ابو بکر صدیق جیسا سچا عاشق، رحمت للعالمین جیسے محبوب قائد کا سجدہ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ ہو جس میں عبادت کا دھوکہ، مخلوق کی وہ تعظیم نہ کر، ہو جس میں عبادت کا دھوکہ،
مخلوق کی وہ تعظیم نہ کر جو خاص خدا کا حصہ ہے، بندوں میں اسے تقسیم نہ کر۔ ہماری جبین کی عاجزیوں کے لیے سچا مسجود ایاک نعبد، ہماری جبین کی عاجزیوں کے لیے مسجود تو ہی۔ کتاب میں بات ہو رہی ہے نا ایاک، ہماری جبین کی عاجزیوں کے لیے سچا مسجود تو ہی، ہر جگہ موجود تو ہی، علام الغیوب تو ہی، کارساز و دستگیر تو ہی، حاجت روا و مشکل کشا۔ مانگنا، مانگ تو صحیح، مانگنا کیا چاہتا ہے؟ میں چاہتا ہوں کہ تجھے بھی خوش کروں۔ مانگنا کیا مانگتا ہے؟ تو نے مجھے خوش کر دیا، اب چاہتا ہوں کہ میں تجھے راضی کر دوں۔ وعدہ بھی نازک کر لیا، میری حمد و تعریف بھی اس انداز میں کی کہ میری رحمت خوش ہو گئی۔ اب دینا چاہتا ہوں، مانگنا، دامن پھیلا بھر دوں گا، مراد ظاہر کر پوری کر دوں گا۔ انسان نے دامن پھیلا لیا، کہا اہدنا الصراط المستقیم۔ الہ العالمین، بس صراط مستقیم مانگتا ہوں۔ بنگلے نہیں چاہیے، محل نہیں چاہیے، کوٹھیاں نہیں چاہیے، بینک بیلنس نہیں چاہیے، لمبی لمبی کاریں نہیں چاہیے، وزارتیں نہیں چاہیے۔ اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم عطا کر دے، کیونکہ بنگلے، کوٹھیاں، محل، بینک بیلنس، وزارتیں، کاریں، یہ تو تیرے دشمنوں کو بھی مل جاتی ہیں، یہ تو تیرے دشمنوں کو بھی مل جاتی ہیں۔ یورپ کے کتے بھی کاروں میں سفر کرتے ہیں۔ ربا، میں وہ نہیں چاہتا جو تیرے دشمنوں کے پاس ہے، میں وہ نہیں چاہتا جو تیرے دشمنوں کے پاس ہے۔ مجھے وہ جوہر دے جو تیرے دوستوں کے پاس ہوا کرتا ہے۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ میرے محبوب، او میرے یاسین صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے قرآن کی عظمتوں کی قسم ہے میرے محبوب، میں نے تمام مرسلین کا تجھے سردار بنا دیا، منتخب کر لیا تجھے مرسلین میں سے، اور تجھے صراط مستقیم بھی عطا کر دیا۔ انک لمن المرسلین